اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عثمانی خلافت ادوار اور مشہور شاہان مملکت یعنی فیمس کنگز، آج کا یہ ٹاپک ہے۔ کل گزشتہ جتنے بھی موضوعات گزرے ہیں، پچھلے سیشن میں بھی جو بات آئی، اس میں اس خاندان کا جو ڈیولپمنٹ ہوا اور اس خاندان نے آگے بڑھ کر کے جس طرح سے خدمات کی اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کی اور انسانیت کی حفاظت کا کام لیا، وہ سب سے بڑھ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ چاہے وہ سلجوقی ترک ہوں یا ترک قوم سے نکلنے والے اور لوگ، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے کہ اللہ لوگوں کے درمیان ایام کو اور دنوں کو پھیرتے رہتے، اور صرف حسرتوں پر اور صرف تمناؤں پر نظام کی تبدیلیاں کبھی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے خدمات اور محنتیں درکار ہوتی ہیں۔ جب محنتیں لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی محنتوں میں سے کچھ نہ کچھ کو نکال کر کے آگے لے کر کے آتے ہیں جو اپنے پہلے والوں سے بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ عالم اسلام کی تیسری بڑی خلافت سمجھی جاتی، لیکن جب بھی لفظ خلافت استعمال کیا جائے تو ہمیشہ وہ فرق یاد رہنا چاہیے جو فرق ہم خلفائے راشدین اور دیگر خلفاء میں کرتے ہیں۔ خلفائے راشدین، ان کی خلافت راشدہ اس کو کہتے ہیں، اور اس خلافت کو نام دیتے ہیں آن دا پیٹرن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی منہاج النبوہ، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی مزاج کے مطابق خلافت راشدہ کہی جاتی ہے۔ اس کے بعد کی جو خلافتیں ہیں اس کے اندر بھی اسلامی آئیڈینٹی یعنی رمق بہت کچھ رہی، اور انہوں نے بھی اسلام کی بڑی خدمات کی ہیں، لیکن ان کی میتھڈالوجی کے اندر ملوکیت پائی جاتی تھی، اور یہ باتیں تاریخی حیثیتوں سے ثابت ہو چکی۔ بالکل معصوم نہ تو بالکل معصوم تھے اور نہ تو صحابہ کرام کی طرح یہ محفوظ تھے۔ اس میں سے کئی ایک کہ داستانیں ایسی بھی ہیں جو داستانیں شرمسار کرتی ہیں، اور ان کے رائز اینڈ فال یعنی عروج اور زوال کی داستان یہ بتاتی ہے کہ علامہ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آتش کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ آتش کو بتاتا ہوں تقدیر امم، تقدیر امم کا مطلب امتیں یعنی قومیں آگے بڑھتی ہیں تو ان کی ڈیسٹینی، ان کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ آتش کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر السنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ بہادری اور قربانیاں دے کر کے اس قوم کو آگے لوگ لے جاتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر ناچ اور رنگ کا مزاج غالب ہو جاتا ہے تو وہ قوم ختم ہو جاتی ہے۔ اموی حکومت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عباسی حکومت نے تو آخر میں جو کردار دکھایا وہ تاریخ کے حوالوں سے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ اسپین اور اندلس کی سلطنت کے بادشاہوں کے ساتھ کیا ہوا یہ تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے۔ مغلیہ دور حکومت میں کیا ہوا یہ تاریخ کا ابتدا اور انتہا بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح سے عثمانی دور کے ساتھ بھی یہی معاملات رہے، لیکن دوسری قوموں کے مقابلے میں کم رہے۔ اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عثمانی دور کا آغاز کب کیسے ہوا اور اس کو کتنے انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور کیوں اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سلجوقی سلطنت، اس کے پہلے آپ کے سامنے اس کی بات آ چکی ہے۔ تغرل کا تذکرہ، سنجر کا تذکرہ اور نظام الملک طوسی کا تذکرہ، الپ ارسلان کا تذکرہ، جن کے تحت امام غزالی اور جو ہے عبد القادر جیلانی اور بڑے بڑے بزرگوں کا تذکرہ، یہ تفصیلات آ چکی ہیں۔ 1077 سے لے کر کے 1307 عیسوی کے درمیان یہ حکومت رہی۔ جس وقت ایک تغرل کے والد سلیمان شاہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کے سیریا کی طرف رخ کرتے ہیں اور راستے میں دریا پار کرتے ہوئے ڈوب کے ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کا قبیلہ بکھر جاتا ہے۔ یہ حوالے پہلے آ چکے ہیں۔
اس بکھراؤ میں لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے ارطغرل بچے کچے لوگوں کو لے کر کے شام اور سیریا کا رخ کرنے کے بجائے وہ موجودہ ترکی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کے ایریا میں جب یہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے جو کنگ تھے، حکمراں علاء الدین کیقباد، ان کا جو پایا تخت تھا، جو کیپٹل سٹی تھا، اس کا نام قونیہ تھا۔ اس میں سن 1228 کے زمانے میں چنگیز خان کی ایک فوج حملہ کر رہی تھی۔ ارطغرل غازی پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک فوج کمزور پڑ رہی ہے، دوسری فوج طاقت میں اور تعداد میں زیادہ ہے، وہ حاوی ہو رہی ہے، اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ کون حق پر ہے کون صحیح نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی انسائٹ سے، اپنی بصیرت سے جو محسوس کیا، کمزور فوج کا ساتھ دیا اور 444 گھڑ سواروں اور جنگجوؤں کی مدد سے وہ میدان میں کود پڑے۔ جو فوج غالب آ رہی تھی، جیت رہی تھی، اسے یہ خدشہ ہوا کہ لگ رہا ہے کہ نئی مدد آ چکی ہے، اور وہ فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور ہارتی ہوئی فوج جیت گئی۔ اس پر خوش ہو کر کے سلجوقی سلطان علاء الدین کیقباد نے ارطغرل کو ایک بہت ہی زرخیز، یعنی ویٹ لینڈ جس کو کہتے ہیں کہ بہت کھیتی باڑی جہاں پہ ہوتی ہے، زرخیزی کا لفظ استعمال کیا جائے تو سرنگا پٹنہ سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہو سکتا ہے کہ چاروں طرف دریا اور بیچ میں ہریالی۔ اس پر خوش ہو کر کے سلطان نے ارطغرل کو انتہائی زرخیز علاقہ سغوت جاگیر میں دے دیا، یعنی ان کو گفٹ میں دے دیا کہ یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ اس کے اندر، آپ اس کے مالک رہیں گے اور آپ جو ہے یہاں پر حکومت کیجیے۔ سن 1258 میں ارطغرل کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان خان رکھا گیا۔ یہاں پہ شارٹ اس لیے ہے کہ 2 سیشن اس کے بہت ڈیٹیل گزر چکے اور آپ کے ذہن میں ہوگا۔ 1258 ایک اور عجیب اتفاق دیکھیے، جب جب تباہیاں ہوتی ہیں تو ان تباہیوں کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک بڑا قائد پیدا فرماتے۔ 2 مثالیں اس وقت ذہن میں ہے۔ ایک یہ 1258 1258 ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کر دیا، عباسی حکومت کو ایک دم سے جڑ سے مٹا دیا۔ اسی 1258 میں ایک طرف ہلاکو خان ایک خاندان کو تباہ کر رہا تھا تو ایک خاندان کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عثمان خان رکھا گیا، جس کے نام سے عثمانی سلطنت جانی جاتی ہے۔ ایک اور یاد آتا ہے 1857 ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے متحد ہو کر کے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ایک دم منظم طریقے سے انگریزوں کو باہر نکالنے کی فکر کیا، جس کو غدر کا نام بعد میں دے دیا گیا، اور غدر کے بعد سے مسلمانوں کے ساتھ جو حالات شروع ہوئے تو اب تک سمجھ لینا چاہیے کہ پوری سدھرے نہیں۔ جہاں تباہی ہو رہی تھی، چن چن کر کے علماء کو مارا جا رہا تھا، دلی کی جامع مسجد سے لے کے شاہجہاں پور تک کا کوئی ایک پیڑ نہیں تھا جس پر ایک عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی ہو، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اس غدر میں ساتھ دیا تھا۔ اس کے بارے میں خطبے دیے تھے اور اس کے بارے میں انہوں نے ترغیب دیا تھا۔ بھاگے لوگ پھر رہے تھے، چاپلوس قسم کے لوگ آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسے وقت میں ایک گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا شبلی، اور وہی آگے چل کر کے علامہ شبلی نعمانی کے نام سے مشہور ہوا، جس کو کہا جائے تو موجودہ وقت میں بڑے بڑے اداروں کے اساتذہ کے زمرے میں ان کا نام آتا ہے۔ ایسے غور کریں تو ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں چیزیں نکل کر کے آ جائیں گی۔ تو ارطغرل کے یہاں عثمان خان کی ولادت ہوتی ہے۔ عثمان خان کی تربیت ارطغرل نے جس انداز سے کی تھی اس کو سمجھنے کے لیے اس بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا جہاں سے آغاز ہم لوگوں نے کیا تھا کہ عالم اسلام کے محافظین کی شکل میں ترک قوم، اور وہاں پہ یہ بات آئی تھی کہ ان کا ایمان چونکہ نیا نیا تھا، باپ داداؤں سے انہوں نے نہ شہرت حاصل کی تھی، نہ دولت حاصل کی تھی، نہ ایمان ان کے ہاتھوں میں پہلے سے تھا، انہوں نے تلاش کے ایمان کو قبول کیا تھا، تو ان کے دل کے اندر ایمان کی وہ چاشنی اور تازگی باقی تھی جو صحابہ و تابعین کے اندر باقی تھی۔ تو چاہے شاہ سلیمان ہو، چاہے وہ ارطغرل ہو، چاہے وہ عثمان ہو، ان کے مزاج کے اندر وہ اسلامی مزاج باقی تھا، اور اسی پر تربیت ہوئی۔ پھر بعد میں منگولوں کے ایک اور حملے میں، ابھی کچھ نقشے بھی آپ کو دکھائیں گے، اس میں مزید واضح ہوگا، منگولوں کا ایک اور حملہ ہوا تو جو سلجوقی حکمراں تھے علاء الدین کے بیٹے غیاث الدین، وہ قتل ہو گئے۔ ان کے قتل ہونے کے بعد سے حکومت ختم ہو گئی۔ عثمان خان سن 1299 میں قونیہ پہ
वो हुकूमत उन्होंने शुरू की। यहीं से सल्तनत उस्मानिया के नाम से एक खुद मुख्तार सल्तनत की बुनियाद पड़ती। एक तुगलक के नाम से नहीं पड़ती क्योंकि वो अमीर थे। हालांकि तारीख के बाद रिवायतों में ये भी है कि उस्मान खान ने अपने जमाने में अपने आप को किंग और सुल्तान का लक़ब नहीं दिया, अमीर का ही लक़ब दिया। लेकिन 1299 में उस्मानी सल्तनत का आगाज हो गया। खिलाफत राशिदा, खिलाफत उमविया, खिलाफत अब्बासिया के बाद इस्लामी तारीख की चौथी बड़ी खिलाफत यह खिलाफत उस्मानिया थी, जिसका पूरा का पूरा एरिया 2 करोड़ मुरब्बा मील के किलोमीटर के अहाते पर था। एक जमाना ऐसा आया था कि ये 3 कॉन्टिनेंटल्स के अंदर इनकी हुकूमतें थी। आले उस्मान की हुकूमत, आले उस्मान का मतलब उस्मान के औलादों की हुकूमत, जिसको सल्तनत उस्मानिया भी कहते हैं, दौलत उस्मानिया भी कहते हैं, इंग्लिश में ओथोमान एम्पायर कहते हैं। इंग्लिश में जो तलफ़ुज़ किया जाता है ओ डबल टी से किया जाता है और उर्दू में यूएसए उस्मान से किया जाता है। तो इसको जो है उस्मानी सल्तनत भी कहते हैं, खिलाफत उस्मानिया भी कहते हैं और इसी तरह से आले उस्मान की हुकूमत भी कहते हैं, दौलत उस्मानिया भी कहते हैं। दौलत का मतलब हुकूमत। 1 नवंबर 1922 तक ये कायम रही। जुलाई 1299 से लेकर के 1 नवंबर 1922 तक कायम रही। 623 सालों तक 36 उस्मानी सलातीन ने फरमारवाई की। यानी मशहूर जो है, मशहूर क्या तकरीबन इतने ही है, ये एक का फर्क है, 37 बाज ने लिखा है, बाज ने 36 लिखा। तो 36 किंग्स बादशाह रहे। आखिरी उस्मानी सुल्तान अब्दुल मजीद सानी थे, जिन्हें सिर्फ रस्मी तौर पर खलीफा मुकर्रर किया गया था। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा और सुल्तान अब्दुल मजीद सानी को 3 मार्च 1924 में उनको भी माजूल कर दिया गया था और सल्तनत ये खत्म हो गई थी। खिलाफत तो खत्म हो गई थी 1922 के आखिर तक में ही, लेकिन आखिरी खलीफा को जो महल से निकाला गया और उसकी तस्वीरें भी आमतौर पर मिलती हैं कि 3 मार्च 1924 को उनको माजूल कर दिया गया, वो महल छोड़ करके बाहर निकल करके आ गए। लेकिन 623 साल कोई खानदान इतने बड़े इलाके के ऊपर हुकूमत करे बहुत रेयर होता है। कुछ न कुछ क्वालिटी तो रहती है जिसकी बुनियाद पर ये मजबूत बुनियादों पर हुकूमत आगे बढ़ती चली जाती है। अब हम लोग इसको समझेंगे तो 3 हिस्सों में हमें समझना होगा। अब जाहिर सी बात है कि 636 साल 600 साल के अरसे के बारे में किसी बात को बताया जाए तो 2-3 मुआज़रात का साल भर नाकाफी होते हैं। लेकिन अपने मौजू के एतबार से कि इस्लामी फिक्र पर इसका असर क्या पड़ता है और इस्लामी फिक्र और आज के हालात को समझने के लिए, इन तारीख को जानने के लिए चंद इशारे ही काफी हुआ करते। जैसा कि इसके पहले के जो मुआज़रात थे उसमें आपको एक बात सामने आई होगी कि किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को खड़ा किया जिन्होंने हिजाज मुक़द्दस की हिफाजत की और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत की, और क्या वजूहात थी कि इनकी तस्बीह के दानों की तरह ये बिखर गए। इसी तरह से इशारियात भी कुछ आ जाए, समझ में आ जाए कि अच्छाइयाँ क्या थी जो हमें अपनानी चाहिए, हमें जिंदगी में लीड करना है तो कौन सी क्वालिटीज चाहिए, और बुराइयाँ क्या थी जो अपनी जिंदगियों में और अपनी सोसाइटी में आने से हमें बचना चाहिए और बचाना चाहिए। तो इसको भी 3 हिस्से में करके समझा जा सकता है। आमतौर पर इसके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं वो दौलत उस्मानिया के नाम से दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ से छपी हुई 2 जिल्दों में सबसे ऑथेंटिक किताब और सबसे मशहूर किताब शुमार की जाती है उर्दू में। और ऐसी ही मिल्लत इस्लामिया की मुख्तसर तारीख में भी काफ़ी अच्छे हक़ायक़ पेश किए गए हैं, और खिलाफत उस्मानिया के नाम से सज्जाद मेरठी की भी किताब काफ़ी अच्छी समझी जाती है। उन्हीं को सामने रखते हुए 3 हिस्सों में तकसीम करके हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला दौर इब्तिदाई और तरक्की का ज़माना, यानी इस्टेब्लिशमेंट का ज़माना, और जब ये हुकूमत कायम हुई उसका ज़माना। इस दौर में उस्मानी ख़ानदान की हुकूमत 1299 से शुरू होती है और 200 साल के अरसे में आलम इस्लाम की सबसे बड़ी मुमताज़ सल्तनत बन जाती है। और ये तेज़ रफ्तार तरक्की का ज़माना 1500 ईस्वी तक जारी रहता है। 200 साल के अरसे में ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए कि एक छोटे से इलाके से लेकर, जो इलाका बहुत बड़ा समझा जाए तो शहर मैसूर से बड़ा भी नहीं हो सकता, वहां से लेकर के इस तरह से हो गया कि 15वीं सदी तक इनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। दूसरा दौर उरूज, ये पीक पर थे, हाइट पर थे और उरूज पर थे। इस दौर में उस्मानी खानदान की हुकूमत दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत और सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखी जा सकती है।
یہ دور 1512 سے شروع ہو کر کے 1703 عیسوی تک جاری رہتا ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ جس دور میں استنبول ملت اسلامیہ کے ہارٹ یعنی دل کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے، اور غرناطہ اور بغداد کے بعد اسلامی تہذیب و ثقافت کا سب سے بڑا مرکز قرار پاتا ہے۔ ان تینوں کو دیکھا جائے تو ان تینوں کی بیس میں جو چیز نظر آتی ہے وہ علم اور علماء اور وسعت ذہنی اور قلبی کے ساتھ علم کی سرپرستی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جہاں جہاں رہے وہاں سے پورے دنیا کو یہ تقسیم کرتے رہے۔ غرناطہ کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، مسجد قرطبہ کا تذکرہ آ چکا ہے، مدینہ الزہرا کا تذکرہ آ چکا ہے، وہاں کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا تذکرہ آ چکا ہے، اور بغداد کے دارالترجمے کا تو کیا کہنا، اس کا تذکرہ جو جس سیشن میں آیا آپ نے سنا بھی اور ریکارڈنگ موجود ہے۔ یہ دور عروج کا تھا، اور اس میں استنبول جو ہے ملت اسلامیہ کا دل کہا جاتا تھا، اور اس وقت تک جو ترکی حکومت موجودہ کہی جاتی ہے، جو عثمانی حکومت تھی، عثمانی حکومت کے زمانے میں ان کا دائرہ کار دیکھیے کہاں کہاں تک ان کی حکومت تھی۔ ایک طرف آذربائیجان کی سرحدوں تک تھے، تو دوسری طرف ترکمانستان کے قریب قریب تک پہنچے ہوئے تھے، ایران کا آدھے سے زیادہ علاقہ ان کے پاس تھا، اور عراق کے قریب سے ہوتے ہوئے جو اس وقت کویت ہے، جو اس وقت نہیں تھے، سارے ممالک چھوٹے چھوٹے، وہاں سے پوری پٹی پر ان کی حکومت تھی، اور عرب میں جزیرۃ العرب میں حجاز مقدس تک، مدینہ اور مکہ تک ان کی حکومت تھی، درمیان کے علاقوں میں کسی اور کی حکومت تھی۔ اسی طرح سے مصر بھی ان کے ہاتھ تھا، اسکندریہ سے لے کر کے مراکش کے قریب قریب تک کے علاقے ان کے پاس تھے، مراکش سے اوپر کے جو اور علاقے ہیں افریقہ کے وہ موحدین اور مرابطین کے ہاتھوں میں تھے۔ لیکن بعد کے اندر یہ ان علاقوں کو دیکھا جائے تو ایک طرف ہمیں ایشیا نظر آتا ہے، تو دوسری طرف ہم کو یورپ نظر آتا ہے، اور تیسری طرف مصر اور اس کے بعد افریقہ نظر آتا ہے۔ تین کانٹیننٹلز کے اوپر ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور یہ پھیلاؤ ایسا نہیں تھا کہ چند دنوں کا ہو، کہ چنگیز خان آیا مارتا کاٹتا نکلا، 12 سال 14 سال میں معاملہ ختم، ہلاکو خان آیا تباہ کرتا ہوا آگے بڑھا اور پیچھے سے صفائی ہوتی رہی، ایسا نہیں تھا۔ 15ویں صدی کے اندر یہاں تک پہنچے تھے، 17ویں 18ویں صدی تک انہوں نے یہاں پہ حکومت کی۔ مزاج الگ، زبانیں الگ، مذاہب الگ، ان کی سوچ الگ، ان کی تہذیب کلچر الگ، لیکن انہوں نے ان کے اوپر حکومت کی ہے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پہنچ، ان کا سسٹم، ان کا نظام کتنا زبردست تھا۔ تیسرا دور کہا جا سکتا ہے دور زوال۔ یہ دور مصطفیٰ دوم کے دور سے شروع ہوتا ہے، اور 1699 میں معاہدہ کارلوڈز ویانا کی شکست کے بعد سے یہ دور شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کلیش رشیا سے شروع ہوتا ہے، اور بڑا دلچسپ یہ 15ویں صدی کے بعد سے لے کر کے 19ویں صدی کا زمانہ ہے، جو آگے کے سیشن میں لایا جائے گا آپ کے سامنے۔ اس دور کو دو حصوں میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو زوال کا بھی دور ہے، اس کو بھی سمجھا جائے تو دو حصوں میں۔ پہلا دور 1699 سے لے کر کے 1774 تک کا۔ 1699 سے 1774 کا مطلب یہ ہو گیا کہ 175 سال، 175 ایئرس۔ یہ زوال کا دور کہا جاتا ہے، لیکن اس زوال کے دور میں بھی ان کا جو قدم آگے بڑھ رہا تھا، جس کو پیش قدمی کہا جاتا ہے، یہ رک گیا، لیکن سلطنت اپنی جگہ پہ باقی رہی، سمٹے نہیں، رک گئے۔ آگے جو بڑھ رہے تھے وہاں سے رک گئے، لیکن سمٹ کر کے کم نہیں ہوئے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا سن 74 سے لے کر کے 1924 تک، اس دور میں، یہ دور سرد جنگوں کا دور، کولڈ وار جس کو کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کولڈ وار کا زمانہ شروع ہوا۔ جب دنیا کے بڑے حصوں میں ان کی طاقت تھی، بلکہ کلچرڈ ایریا کے اندر انہی کی حکومتیں تھیں، چاہے باسفورس کی گزرگاہ ہو، چاہے وہ سوئس کینال ہو، جس کے بارے میں لے کر کے بہت جنگیں ہوئی، اور کتنا اس کے بارے میں کلونیل وار کے اندر کتنی اس کی کوششیں کی گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں غور کی جائے تو یہ سب کا سب ان کے پاس تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کا انوالومنٹ تھا اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد کلونیل وار شروع ہوئی، اور برٹن کا عروج شروع ہو گیا، اور اس برٹن کے عروج کے بعد سے دنیا کے سامنے جو سچویشن آئی، جو صورتحال آئی، اس کے اندر جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ عالم عرب اور ترکی خلافت جو ہے وہ اخلاقی زوال،
बिहेवियरल फॉल और डिक्लाइन का शिकार हो गए। अखलाकी जवाल के नतीजे के अंदर इनका जो फैलाव था वो अंदर रिजिड होने लगे और इतना सिमटने लगे कि आगे आपको किताबों के और रेफरेंसेस दे दिए जाएंगे, उसमें आप गौर करें कि यूरोप ने जो चीज 1248 के बाद, फिर इसी तरह से 1492 के बाद स्पेन से 1248 क्रूसेड वॉर्स के बाद स्पेन, 1492 के बाद यूरोप ने जो कैश किया उस पर वो बिल्डिंगें तामीर करते चले गए। मगर एक जमाना ऐसा आया कि इनके तहत बादशाहों ने सरपरस्ती इल्म की वैसी नहीं की जैसे यूरोप ने इल्म की सरपरस्ती की थी। यूरोप का वो कलीसा जो अपने यहाँ नई चीजों को हराम करार दिया करता था और साइंस और टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने वालों ने जब ये मानना शुरू कर दिया कि जमीन गोल है तो उनको फांसियां दे दी उस यूरोप ने। मगर यूरोप ने देखा कि हमारी तरक्की इस रिजिडिटी के अंदर नहीं है, हमें खुल करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो यूरोप के कलीसा ने भी इजाजत दे दी। मगर इन बादशाहों के दौर में ऐसा भी जमाना आया कि उन्होंने हर चीज को ममनू करार दिया, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना, नई चीज को अडॉप्ट मत करना। नतीजा ये हुआ कि खरगोश जागते हुए भागता रहा और ये जमाना और ये पीरियड कछुआ बना और सोता रहा। नतीजा ये हुआ कि अवाम, जब सिचुएशन ऐसी होती है तो अवाम के अंदर एक तहरीक उठती है, एक बददिली उठती है, और अवाम जब बददिल होती है तो फिर वो सिस्टम के खिलाफ जाने लगती है और उसको जो चीज चमकती हुई नजर आती है, जहां पे डेवलपमेंट नजर आता है, अवाम उधर की तरफ चल पड़ती है। और यही हाल हुआ तुर्कों के नौजवानों का। और नौजवानों ने देखा कि हमारी हुकूमत, क्योंकि यूरोप बिल्कुल मिला हुआ आसपास के इलाके, नौजवानों ने जब ये देखा कि ये इतनी तरक्की कर रहे हैं, ये पेपर छाप रहे हैं और हमारे यहाँ आज भी जो है कागजों उसके ऊपर पत्तों पर लिखा जा रहा है और यहाँ पे किताबें छप रही हैं, यहाँ पे इल्म की सरपरस्ती हो रही है, यहाँ पर जो है पहिए बनाए जा रहे हैं, रेलवेज बिछाई जा रही हैं। नौजवानों ने जब इस बात को देखा तो उनको तरक्की वहां नजर आई और वहां के सिस्टम को अडॉप्ट करने लगे, यानी तालीम हासिल करने के लिए उनकी तरफ रुख करने लगे। जबकि इनके पास इतना बड़ा इलाका था कि यूरोप से बढ़ बढ़ करके यूनिवर्सिटियां इनके यहाँ कायम हो सकती थी। जब नौजवानों ने दूसरों से सिस्टम लिया तो जहां से इंसान तालीम लेता है वहां से मिजाज भी लेकर के आता ही हकीकत है। ये हो नहीं सकता कि कोई ये कहे कि दूसरे सिस्टम से बच्चा तालीम हासिल कर रहा है और वहां से असर लेकर के नहीं आएगा, नहीं हो सकता है। नौजवानों ने जब असर लिया तो आहिस्ता आहिस्ता उनके यहाँ एक अंजुमन बनी और उस अंजुमन के अंदर जो तरक्की के लिए नारे बुलंद किए गए उसका नाम दिया गया यंग तुर्क, नौजवान तुर्क। और नौजवान तुर्क उठे और उन नौजवान तुर्क ने बादशाहों के जुल्म से अवाम को आजाद कराने के लिए, बराबरी का हक लाने के लिए, आसपास की जो चीजें थी जिसको डेमोक्रेसी और जमहूरियत कहा जाता था, इसको अपना निजात दहिंदा समझ लिया और उसी में उनके दरमियान में मुस्तफा कमाल पाशा पैदा हुए। मुस्तफा कमाल पाशा की शख्सियत को एक तरफा यूं देखा जाता है, लेकिन बैकग्राउंड में झांक करके अगर देखा जाए तो मुस्तफा कमाल पाशा ने जिन वजूहात की बुनियाद पर अपने आप को ऊंचा उठाया था वो वजह बिल्कुल परफेक्ट थी, सही थी। गलती क्या थी कि उसने लिया था दूसरी जगह से, लिहाजा यूरोप के असरात भी लेकर के आया। अगर लिया होता यहाँ से तो यहाँ के असरात को लेकर के आया होता और ये सूरत हाल पैदा ना हुई होती जो 1923 के बाद की सूरत हाल पैदा हुई, जिसका तस्करा आगे के सेशन में आएगा। जब मनमानियां पैदा हुई और अवाम में सिस्टम में, निजाम में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, अवाम में, निजाम में और हुकूमत में, तीनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, तो फिर जो पहले से खार खाए बैठे हुए थे, जो इलाकों पर काबिज होना चाहते थे, इन्होंने वो खेल खेला जो हमेशा इस तरह की कौमें खेलती हैं, डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड एंड रूल के अंदर अरब कौमियत को उठाया गया, शरीफ मक्का और उसको कुछ और ख्वाब दिखाए गए और एक शख्सियत क्रिएट की गई और उस शख्सियत को अरब के अंदर इतना ज्यादा मशहूर किया गया जिसको आज हिस्ट्री के अंदर लॉरेंस ऑफ अरबिया के नाम से जानते हैं। आप हिस्ट्री पढ़िए, इनकी आगे कई मिसाल और आएगी। और लॉरेंस ऑफ अरबिया के जरिए से अरब और तुर्कों के दरमियान में इतनी बड़ी खाई और खलीज और गैप डाल दिया गया कि नतीजा ये हुआ कि अरबों ने बगावत करके अपने आप को आजाद किया और आले सऊद की हुकूमत अरबों में कायम हुई और शरीफ मक्का के बेटों ने इराक और उसके अतराफ में हुकूमतें कायम की। फिर उसके बाद
نتائج جو ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حجاز سعودی بن چکا ہے اور سعودی کے بعد اب کیا بن رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ عرب قومیت اٹھی اور اس قدر خطرناک اٹھی کہ جب کسی غلط نتیجے میں ریئیکشن ہوتا ہے، کہیں پر بھی ضد میں جب ریئیکشن ہوتا ہے، جب جو ہے ایروگنسی کے اندر ریئیکشن ہوتا ہے تو غلط ہوتا ہے۔ اور نعرہ جو دیا گیا تھا اس ٹائم پر لا شرقیہ ولا غربیہ عربیہ عربیہ، ہمیں نہ مشرق سے مطلب ہے نہ ہمیں مغرب سے مطلب ہے، ہم عرب ہیں، ہمارا مقام کچھ اور ہے۔ اور اس کے نتیجے کے اندر عرب کے علاقے ٹوٹے بکھرے، اور اس میں بھی بہت سارے پولیٹیکل بیک گراؤنڈز ہیں جو یہاں پہ نہ کہے جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں پر بات کہیں نہ کہیں سے گھس کے مسلک کی نکل آئے گی۔ خلافت موومنٹ ہندوستان میں چلی، خلافت موومنٹ ہندوستان میں چلی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان کے علماء نے خلافت موومنٹ بلکہ مسلم لیڈران نے بھی ساتھ دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ترکی سے جوڑ کے دیکھا جاتا تھا۔ شریف مکہ جو مکے کے اور حرمین شریفین کو جو ذمہ داران تھے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ہاتھوں سے سسٹم اور نظام جا رہا تھا، تو ترکی کے بھی مخالف اور آل سعود کے بھی وہ مخالف ہوں گے۔ آل سعود کے تحت جن بزرگوں نے کام کیا، چاہے شیخ عبدالوہاب نجدی ہو یا کوئی اور ہو، تو ان کے ساتھ دینے والے، تو یہاں سے آپ تین گروپ کو خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ تینوں گروپ نے کیسے کیسے اپنے طور پر کام کیا ہوگا۔ یہاں اس تذکرے کو نکال دیا جائے، اس کو آف ریکارڈ سمجھا جائے۔ بہرحال بہت پولیٹیکل پرابلمس بھی سامنے آئیں۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جنگ عظیم چھڑ گئی، فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے لے کے 1919 کے درمیان میں۔ اس سے عالم اسلام کا کوئی مطلب نہیں تھا، وہ تو جرمنی، آسٹریا اور برٹن، یہ سارے کے سارے علاقوں کا معاملہ تھا، ہنگری اور آسٹریا کا معاملہ تھا۔ لیکن اس طرح سے کھیل کھیلا گیا کہ جو مثال ہوتی ہے نا کہ دو بلیوں نے روٹی بانٹنے کے لیے بندر سے کہا، یہاں تو یہ کھیل کھیلا گیا کہ بندروں نے روٹیاں پھینکی کہ پہلے تم اس کو دیکھو، اس کے بعد ہم آئیں گے بندر بانٹ کرنے کے لیے۔ آئے گا تذکرہ اس کا آئے گا اور آپ کو حیرت انگیز تعجب ہوگا کہ کیسے ترکی کو انوالو کیا گیا، اور انوالو کرنے کے بعد سے بلغاریہ کی جنگ کے اندر، بلقان کی جنگ کے اندر جس طرح کی صورتحال جو پیش آئی، اور اس کے بعد جنگ بند ہوئی، تم نے حملہ کیا، ان کے اوپر حملہ کیا، ان کی وجہ سے دنیا کو تباہی ہوئی، تاوان تم دو۔ ترکی نے تاوان دیا اور اس کے بعد مرد بیمار کے نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ وہیں سے بکھراؤ شروع ہوا اور 1920، 21، 22، 23 تک جاتے جاتے اختتام ہو گیا۔ یہ زمانہ جو تیسرے دور کا جو دوسرا مرحلہ ہے، یہ پوری طرح عثمانی حکومت کے لیے شکست اور اختیاری تباہی اور بربادی کا رہا، ڈاؤن ہونے کا اور ہارنے کا رہا۔ لیکن پھر بھی یہ ترکی جو ہے ترنے والا نہیں تھے کہ کوئی بھی فوراً کھا جائے، کہ چند سالوں کے اندر یہ ختم ہو جاتے۔ اس کو بھی 150 سال کے زمانہ لگا، جبکہ ان کی سچویشن ان 150 سالوں کے اندر ایسی تھی کہ جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان، مگر اپنی حیثیتوں کو انہوں نے باقی رکھا۔ وہاں میں اور یہاں میں ایک فرق ہے، یہ سبق حاصل کرنے کا، یہ کہا جائے کہ مورل آف دا اسٹوری۔ ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کے بعد ان کے جانشینوں کے اندر کوئی ایک ایسا یا کوئی بھی علاقے میں ایسا نہیں پیش آ سکا کہ دور زوال کے اندر بھی سسٹم کو سنبھال سکے۔ وہ صرف اور صرف چند سالوں کے لیے کل دیکھا جائے تو دونوں ملا کے 36 سالوں کے لیے حضرت حیدر علی اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے کہ جو سسٹم کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتا۔ لیکن ترکوں کا معاملہ الگ تھا کہ ترک مزاج کے اعتبار سے، اپنی کمزوری کے اعتبار سے تباہ ہو رہے تھے، لیکن ان کے اندر اتنی بھی کمزوری نہیں تھی کہ کوئی بھی بڑھ کر کے چھین لے۔ یہاں تک کہ جنگ عظیم لاگو کی گئی اور تھوپی گئی، اور جنگ عظیم تھوپنے کے بعد جب چاروں طرف سے دباؤ پڑا ہے تب جا کر کے انہوں نے تاوان دیا ہے۔ پھر بھی یہ بکھرے نہیں تھے، اندر سے جب لوگ اٹھے ہیں تب جا کر کے خلافت ختم ہوئی ہے۔ یہ عبرت کی اور نصیحت کی بات ہے کہ کیا ان کی مضبوط بنیادیں تھیں، یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے، اور آگے 2 سیشن کے اندر اس میں اور مزید وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے ہو جائے گی۔ تو اب تک جو بات آئی کہ اسٹیبلشمنٹ کیسے ہوا اور اس کے 3 اسٹیجز آپ کے سامنے لائے گئے۔ جب یہ حکومت قائم ہوئی تو اس کے پہلے بادشاہ تھے عثمان خان، 1288 سے لے کر 1326 کے درمیان میں، اور یہی اس کے فاؤنڈر اور بانی کہے جاتے ہیں۔ ان کے والد تغرل
ان کی وفات کے بعد اس علاقے کے امیر مقرر ہوئے۔ منگولوں نے جس کو ختم کیا، جب ختم کر دیا آس پاس کے سلجوقی حکومت کو، بلکہ یہ آگے چلیے نقشہ آگے دکھائیں تو بہتر ہے، سلجوقی حکومت کو جب ختم کر دیا تو یہ امیر بن گئے، اور ان کی جو باؤنڈری تھی، سرحد تھی، وہ بازنٹائن یعنی بازنطی حکومتوں سے ملتی تھی۔ یہی وہ بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی، اور یہی وہ تھی جس کی جیتنے کی تمنا ایک مرتبہ مسلمانوں نے بھی کی تھی، اور یہی وہ حکومت ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ ہوا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت پھیل چکی تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر کے بیچ میں کلیش چلتا تھا۔ پرشین امپائر کے لوگ تھے بت پرست تھے، اور رومن امپائر کے جو لوگ تھے وہ اہل کتاب تھے، آسمانی مذہب کو ماننے والے۔ پرشین امپائر کے لوگ فارسیوں نے رومیوں پر حملہ کر دیا اور رومی ہار گئے۔ عربوں نے خوشی منائی۔ سائیکالوجی دیکھیے، ہر وقت کی سائیکالوجی ایک ہی رہتی ہے، چاہے وہ زمانہ کوئی سا بھی بدل جائے، سائیکالوجی ایک ہی رہتی۔ عربوں نے خوشی منائی اور جو ہے فلیش نیوز بنا کر کے، میڈیا جو تھا وہاں کا بھی بڑا ایکٹیو میڈیا تھا، ایکٹیو میڈیا گویوں کے ذریعے سے، قصہ بولنے والوں کے ذریعے سے، شاعروں کے ذریعے سے، اور لوگ مزے ہو گئے ان کے، اور اس کے بعد سے چرچا شروع ہو گیا کہ دیکھو آسمانی کتاب والے تو ہار گئے، اب ان کی بھی باری آنے والی ہے، کیونکہ یہ بھی آسمانی کتاب والے ہیں، آسمانی کتاب والے مسلمان بھی، اب ان کی باری آنے والی ہے، ہم انہیں ٹوٹیں گے۔ یہ چرچے شروع ہونے لگے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا کیا کہنا، انہوں نے ابو جہل کو چیلنج کر دیا کہ دیکھ لیتے ہیں تو کیا کرتا ہے، چل ہم لوگ جو ہے ایک بیڈنگ کرتے ہیں اور جو ہے شرط لگاتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے اور اہل کتاب ہار جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے تو میں تو اس کو جو ہے اونٹ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اونٹوں کی یہ بیڈنگ بڑھا دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ ڈاؤن سائڈ کی زمین میں رومی ہار گئے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، ڈاؤن سائڈ کی زمین میں رومی ہار گئے، فی بضع سنین، چند سالوں کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال 7 سال کا عرصہ لگایا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بضع سے 9 سال کروا دیا، اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھوا دیا، اور 9 سال ہوتے ہوتے یہ رومی پھر سے غالب آ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط جیت گئے۔ تو یہی وہ رومی تھے جنہوں نے ایک زمانے میں مدینے کے لوگوں کو ایسا ڈرایا تھا کہ مدینے میں کسی کی چھت پر یعنی کھجور کا پتا بھی گرتا تو لوگ محلے والے باہر نکل آ جاتے کہ کیا غسانی آ گئے، کیا رومی آ گئے، اتنا بڑا ڈر تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تبوک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے، تبوک تک جا پہنچے تھے، 30,000 لوگوں کو لے کر کے 1,500 کلومیٹر کا غالباً سفر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تھے۔ اور یہی وہ تھے جن کے ساتھ غزوہ موتا پیش آیا، غزوہ یرموک پیش آیا، اور یرموک ثانی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ان کو شکست ہوئی تھی۔ تو انہی کے ساتھ ترکیوں کا کلیش تھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ آخری کلیش انہی کے ساتھ ہوا، ان کا صفایا انہی کے ہاتھوں ہوا۔ کیسے ہوا آگے دیکھتے۔ عثمان خان گرچہ چھوٹا سا علاقہ تھا، لیکن ان کی ہمت اور حوصلے کے سامنے، یہ بازنطینی حکومت تھی، اس کی ہمت نہیں چلتی تھی، لیکن حملہ ہوتا رہتا تھا۔ عثمان خان نے اپنی بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے آہستہ آہستہ ان کے علاقوں کو چھیننا شروع کر دیا، ان کی طاقت کو توڑ دیا۔ اب ان کے پاس اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ بڑھ کر کے گھس کر کے حملہ کریں، لیکن بروسا کا ایریا جو تھا، اس ایریا تک جب پہنچے ہیں عثمان خان تو ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس وقت عثمانی سلطنت نے 3 اپنے کیپٹل سٹی بنائے تھے۔ پہلا جو شروعات ہوئی تھی عثمانی سلطنت کی، جہاں پہ بیس پڑی تھی، اس کا نام اسکی شہر تھا۔ دوسرا جب تھوڑا سا یہ
اپنے جاگیر سے نکل کر کے کنگشپ کی طرف آئے تو بروسا میں انہوں نے اپنا کیپٹل سٹی بنایا تھا، اور پھر محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو پھر قسطنطنیہ جو استنبول ہے وہی ان کا کیپٹل سٹی تھا، اور آج تک جو ہے ترکی کا کیپٹل سٹی وہی ہے۔ عثمان خان نے ایک خواب دیکھا کہ ایک زبردست درخت اس کے پہلو سے نکلا اور بڑھتا چلا گیا کہ یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر یعنی زمین پر اور سمندر کے اوپر چھا گئی۔ درخت کی جڑ سے 4 بڑے دریا نکل کر کے بہ رہے ہیں اور 4 بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک تیز ہوا چلتی ہے اور درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم الشان بہت ہی بڑے شہر کی طرف ہوتا ہے۔ یہ شہر ایسی جگہ ہے جہاں پہ 2 سمندر اور 2 کانٹیننٹل 2 بر اعظم مل رہے ہوتے ہیں۔ 2 سمندر آ کے مل رہے ہوتے ہیں اور 2 بر اعظم آ کر کے مل رہے ہوتے ہیں۔ دور سے اوپر سے ایک انگوٹھی کی طرح وہ دکھائی دیتا ہے۔ عثمان خان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کا بڑا چرچا ہوا اور بہت اچھی طرح سے اس خواب کو سمجھا گیا۔ لوگوں نے یہ تعبیر بتائی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 4 بڑے دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب، اس سے 4 مراد ہیں۔ 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ قاف اور کوہ اطلس، یہ 4 پہاڑ یہ مراد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنے والی اولادوں میں یہ حکومت یہاں تک پہنچے گی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران کے کونے سے لے کر کے نیل کے دریا کے اس پار تک ان کی حکومت رہی۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر، علامہ اقبال کا شعر ہے نا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر، جس کو ایغور کہا جاتا ہے۔ اتنا پھیلاؤ ان کا ہوا۔ عثمان خان کا یہ خواب سچا ہوا، اور یہ بھی یہ سچا ہوا کہ اس انگوٹھی کو پہننا چاہتے تھے، نہیں پہن سکے۔ اس انگوٹھی سے مطلب قسطنطنیہ شہر تھا جس کو عثمان تو فتح نہ کر سکے، لیکن بعد میں عثمانی سلطنت میں یہ فتح ہوا۔ اب آئیے دیکھیے، اب یہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا، اب ایک جھلک یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ترکوں کے علاقے یہ تھے، فرغانہ اور تاشقند اور اسی طرح سے سمرقند اور یہ خوارزم، بخارا، کاشغر، یہ سارے کے سارے علاقے تھے۔ یہاں پر یہ جو ہیں ان کے ٹرائبلز بھٹکتے رہتے تھے۔ یہیں سے سلیمان شاہ نکلے اور نکلنے کے بعد ان علاقوں کے قریب پہنچے، دریا میں ڈوب کے وہ ختم ہوئے۔ بعد میں ارطغرل نے سنبھالا دیا اور سنبھالا دے کر کے آگے بڑھے اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر 2 لشکر لڑ رہے تھے، اور یہاں پہنچ کر کے انہوں نے شکست دی اور ان کو وہ علاقہ ملا۔ تو انسان کے فیصلے کچھ ہوتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہی کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ جانا چاہتے تھے سیریا، یہاں جانا چاہتے تھے، مگر پہنچ گئے وہ لوگ جا کر کے خوارزم سلجوقی حکومت کے پاس۔ جب وہاں پہنچے تو یہاں پہنچ کر کے ان کو اتنا بڑا علاقہ ملا، اسکی شہر میں ان کا جو ہے وہ کیپٹل سٹی یعنی دارالسلطنت بنا۔ عثمانی عمارت یہاں پہ قائم ہوئی، ابھی حکومت نہیں قائم ہوئی ہے۔ یہ بازنطینی حکومت، یہ پورا کا پورا علاقہ بورسا اور یہ پورا قسطنطنیہ، یہاں پر دیکھیے 2 سمندر مل رہے ہیں اور 2 کانٹیننٹل مل رہے ہیں۔ یہ پورا ایشیا اور یہاں سے یورپ کی شروعات ہوتی ہے، یہ علاقہ۔ تو یہ علاقہ جو ہے، اسی علاقے کے اندر ان کو عمارت ملی اور آ کر کے وہاں پر بیٹھے اور ہمت اور حوصلے سے آگے یہ بڑھتے چلے گئے۔ جب سلجوقی حکومت ختم ہوئی، جب سلجوقی حکومت تھی تو سلجوقی حکومت کے وقت میں یہ پورے کے پورے علاقے میں غیر عثمانی ترک تھے، لیکن ترکوں کے انڈر میں یہ پورا کا پورا علاقہ تھا، مگر عثمانی ترک نہیں تھے۔ جب سلجوقی حکومت ختم ہوئی تو تقریباً 12 یہاں پر حکومتیں قائم ہوئی ترکوں کی، اور آس پاس میں دوسری یہاں پر مصر کے اندر جو ہے وہ سلیوری جو ڈائنیسٹی تھی، جس کو مملکت ممالک کہا جاتا ہے یا خاندان غلامان کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غلاموں کے خاندان نے مصر پہ بھی حکومت کیا ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ اسی زمانے میں ہندوستان میں بھی کیا ہے۔ التمش وغیرہ کا زمانہ دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے۔ اسی طرح سے یہ علاقے کے اندر ان کی حکومت قائم ہے، اور پھر یہاں سے حکومت بڑھتی ہوئی۔ بازنطینی حکومت کے ساتھ ان کا کلیش چلتا رہا، اور صرف 100 سال کے عرصے کے اندر ان کا پھیلاؤ یہاں تک ہو گیا، اور
हुकूमत इनकी बढ़ती चली गई और छोटे छोटे जो खानदान थे वो खुद ब खुद खत्म होते चले गए या इनका फैलाव होता चला गया। तो ये सब उस्मान खान के ज़माने में हुआ था। उस्मान खान का आखिरी ज़माना जब आया तो उनकी वसीयत बड़ी मशहूर है। हम लोग को वसीयतें पढ़ना चाहिए, वसीयतें हम लोग को पढ़ना चाहिए। उससे हमें सबक मिलता है कि अपने औलादों को हमें कब बोलना है, क्या बोलना है और कितना बोलना है, और वो वसीयतें हमें मिल जाएंगी। सबसे बड़ी वसीयत मिल जाएगी कुरान मजीद के अंदर। यहाँ पे तस्करा आ गया तो बोल दें, क्योंकि मकसद है इस्लामी फिक्र। सबसे बड़ी वसीयत मिल जाएगी हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की सूरह बकरा में। याद करो उस वक्त को जब याकूब की मौत का वक्त करीब आया, अपने बच्चों को बुलाया कि मेरे बेटो मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा हम आपके खुदा और आपके बाप दादा इसहाक और इब्राहिम के खुदा की इबादत करेंगे, खुदाए वाहिद की इबादत करेंगे। बेहतरीन नसीहत है, बेहतरीन वसीयत है, सूरह बकरा में पढ़िए। दूसरी वसीयत आप उसको पढ़िए जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त इंसान को वसीयत किया है, वो वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, वो उसको पढ़िए। और तीसरी वसीयत हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की पढ़िए, जो उन्होंने अपने बेटे को बिठा करके किया था, या बुनिय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। यहां से पढ़िए सूरह लुकमान, पूरी लुकमानी सूरह है वो है। उसमें अंदाजा होगा कि बच्चों को हमें कब बोलना है, कितना बोलना है। टाइम ड्यूरेशन भी देखिए, 2 टोक बात बोल रहे हैं और 2 टोक बात बोल करके 5-7 मिनट के अंदर बात खत्म। और उसके बाद सैयदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतें पढ़िए, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वसीयत जो हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को घोड़े अपने ऊंट के पीछे बिठाए हुए हैं, ले जा रहे हैं बाहर, और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को पुकार करके कह रहे हैं या अब्बास, 3 मरतबा कहा। उसके बाद से जब देखा कि पूरी तरह मुतवज्जह हो चुके तो नसीहत की। हजरत मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब उनको यमन भेजा जा रहा था गवर्नर यानी आमिल बना करके, आपने उनको वसीयत की। और वसीयत करने के बाद पूछा कि तुम जा रहे हो, वो अहले किताब हैं, उनके साथ नरमी का मामला करना। किताब है, जानते हैं कि जन्नत किसको कहते हैं, जहन्नम किसको कहते हैं। और जो साथ जा रहे थे उनसे कहा देखो जा करके एकदम से भड़काऊ बातें करके नफरतें मत पैदा करना। अपने मफहूम में कर रहे हैं, बश्शिरा वला तुअस्सिरा, यस्सिरा वला तुअस्सिरा, कि देखो अच्छी अच्छी बातें बता करके दिल के दरवाजे खोलना, मुश्किल तंगी वाली बातें मत करना, आसानियां पैदा करना, नफरतें मत पैदा करना। और फिर आगे बढ़िए वसीयतों के मामले के अंदर। ग़ज़वे तबूक से वापस आते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वसीयत फरमाई जबरदस्त है। अगर उसे आप पढ़ना चाहें तो आपको काज़ी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब रहमतुल लिल आलमीन है, या इसी तरह से रसूल रहमत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की है, और उसी में से कॉपी करके हमने पहली जिल्द जो है सैयदुल बशर जो किताब हुई, और पहले सेशन के अंदर उसका तस्करा भी किया था। फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व औसक़ुल उरा कलिमतुत तक़वा, यहाँ से लेकर के 40-45 नसीहतें थी, ज़बरदस्त वसीयतें और नसीहतें ये। और इसी तरह से आगे बढ़िए तो फिर हज़रत हसन बसरी की नसीहत और वसीयत, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत और नसीहत, इस तरह की निकाल के हमें टाइम पढ़ना चाहिए। उसी में से ये देखिए, उस्मानी मसादिर यानी रेफरेंसेस के मुताबिक उस्मान ने अपने बेटे और खान या आवर खान या आर खान, तीनों नाम मिलते हैं, जो कि तुर्की नाम है इसलिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा फर्क होता है, के लिए तहरीरी वसीयत छोड़ी, जिसमें अब इसे रोमियों के खिलाफ जंगो जिहाद का सफर मुकम्मल करने, शरीयत इस्लामिया की तालीम की पाबंदी, उलमा की सोहबत, रियाया के साथ अदल और इस्लाम और इसके पैगाम के साथ मुखलिस रहने की वसीयत की। इस तरह इसकी वसीयत में अपने तमाम बेटों और इनके साथियों के लिए भी नसीहत की गई थी जो जंगों में शरीक थे। और यही वो खानदान है जिसमें आर खान बड़े बेटे थे, उनके मुकाबले में जितने भाई थे और जितने चचा लोग थे, सबने अपने आप पीछे हटा लिया कि आप ही चल के आके हुकूमत करो। ऐसा बहुत कम मिलता है, मारना पड़ता है, और कई अच्छों ने भी अपने भाइयों को मारा है। मेरे बेटे खबरदार ऐसी चीज में मशगूल मत हो जाना जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म नहीं दिया, और अपनी हुकूमती मामले में किसी दुश्वारी का सामना हो तो उलमाए दीन से मशवरा लेना। मेरे बेटे अपने इताअत गुजारों को एजाज और सिपाहियों को इनामात से नवाजना, और शैतान तुम्हें अपनी सिपा और माल की वजह से धोखे में मुब्तला न कर दे।
اور خبردار اہل شریعت سے دوری مت اختیار کرنا۔ میرے بیٹے تم جانتے ہو کہ ہمارا مقصد رب العالمین کے خوشنودی حاصل کرنا ہے اور جہاد ہمارے دین کے نور کو تمام آفاق میں پھیلانا ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ میرے بیٹے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو حکومت یا افراد کی تسلط کی شہوت یعنی لوگوں سے مال حاصل کرنا، زمین حاصل کرنا، جتنا ہو سکے حاصل کرنا، اس میں ہم جنگ لڑتے ہیں۔ ہمارا جینا بھی اسلام کے لیے، مرنا بھی اسلام کے لیے۔ اور میرے بیٹے تم اس کے اہل نہیں ہو، صحیح دیکھا جائے تم اس کے اہل نہیں ہو۔ میرے بیٹے جان لو کہ اسلام کی نشر و اشاعت اور لوگوں کو اس کی جانب رہنمائی کرنا، مسلمانوں کے مال و عزت کی حفاظت تمہارے گردن میں امانت ہے جس کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا۔ میرے بیٹے میں اپنے رب کے پاس اس حال میں جا رہا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ تم اپنی رعایا میں عادل، اللہ کے راستے میں دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد کرنے والے ہوگے۔ میرے بیٹے میں تمہیں علماء امت کی وصیت کرتا ہوں، ان کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کی تعظیم کرنا، ان سے مشاورت کرنا، وہ تمہیں خیر خواہی کا ہی حکم دیں گے۔ میرے بیٹے کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ اگر کسی معاملے میں دشواری ہو تو علماء شریعت سے سوال کرنا، وہ تمہاری خیر کی جانب رہنمائی کریں گے۔ میری اپنے بیٹوں اور دوستوں کو وصیت ہے کہ اللہ کے راستے میں دین اسلام کا پرچم بلند رکھے، ہمیشہ اسلام کی خدمت کرے، کیونکہ اللہ نے مجھ جیسے کمزور بندوں کو ان علاقوں کی فتح کی ذمہ داری سونپی۔ تم آگے بڑھو، دور دراز علاقوں تک کلمہ توحید کو لے جاؤ، اور میری نسل میں سے جو بھی راہ حق کو عدل سے انحراف کرے گا، ڈائیورژن کرے گا، ڈیویٹ ہوگا، وہ یوم حشر کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم رہے گا۔ میرے بیٹے اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی گردن موت کے لیے نہ جھکائے۔ اللہ کے حکم سے میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ مملکت میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اور تمہیں اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، اپنے معاملات میں عدل سے کام لینا۔ یہ تھا ایک بادشاہ کا کی نصیحت اور وصیت، اور یہ وہ بادشاہ تھا کہ یہ بھی مراد اس کے پاس مال و دولت نہیں تھے۔ آر خان جب اس کے بیٹے وہاں پہ بادشاہ بن گئے 1326 سے لے کر 1362 کے بیچ میں، ان کو آر خان غازی کہا جاتا تھا، یہ دوسرے کنگ تھے وہاں کے، اور کہا جائے تو سلطنت عثمانیہ کے اصل بانی کہے جاتے ہیں۔ آغاز تو ہوا تھا امیر، اپنے آپ کو وہ کہتے تھے، جس پر انہوں نے 1326 سے 1359 تک حکمرانی کی اور 1362 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے مغربی اناطولیہ کا بیشتر حصہ عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔ ان کے دور میں پہلی مرتبہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئی۔ ان کے بیٹے سلیمان پاشا نے 1324 میں گیلی پولی پر قبضہ کیا۔ آر خان اپنے والد کی طرف سادہ نیک دل بادشاہ تھے، علم و فن کی سرپرستی کرتے تھے اور خود جا کر کے غریبوں کو راشن بانٹتے تھے، کھانا پکا پکا کے لے جا کر کے یہ کھلایا کرتے تھے۔ ان کے دم سے یہ مضبوط حکومت قائم ہوئی تھی۔ ان کا زمانہ دو وجہوں سے مشہور ہے۔ پہلی مرتبہ مسلمانوں نے ایسٹرن یورپ میں قدم رکھا اور وہاں فتح حاصل کی۔ نمبر دو، دنیا کی پہلی منظم فوج قرار دی جانے والی ینیچیری فوج انہی کی تھی۔ یہ ینیچیری فوج مشہور ہے دنیا کی تاریخ کے اندر، یعنی ترکی زبان کا ینیچیری لفظ ہے۔ ینی کا مطلب ہوتا ہے نیا، چری کا مطلب ہوتا ہے فوج، یعنی نئی فوج، اور یہ دنیا کی پہلی پیدل اور منظم فوج کہی جاتی ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو 18ویں صدی میں عثمانیوں نے ختم کیا تھا۔ اسی زمانے میں عثمانیوں نے اپنا پہلا سکہ بھی جاری کیا تھا۔ مراد اول 1359 سے 1389، مراد اول اس کے 1359 سے 1389 یعنی 89 تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران رہے۔ وہ اور خان اول کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے نئے شہر کے اندر ایک کنگڈم بنایا اور کیپٹل سٹی قرار دیا اور مضبوط کیا حکومت کو۔ بلقان کا اکثر علاقہ عثمانی سلطنت میں شامل کیا، اور مراد اول پہلے حکمران تھے کہ انہوں نے آل عثمان کی سلطنت کو پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کا نام دیا، سلطان کا لقب اختیار کیا، اور اسی دور میں پہلی مرتبہ ان کا سرخ ہلالی جھنڈا لال اور جو چاند بنا رہتا ہے انہی کے دور میں شروع ہوا، اور ان کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ 5 گنا زیادہ ہو گیا۔ تو یہ شروع کے 3 حکمراں تھے جن کا تذکرہ آج کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے مزید حکمرانوں کا تذکرہ کر کے 2 اہم ٹاپکس آپ کے سامنے لائے جائیں گے۔ ایک ٹاپک آپ کے سامنے آئے گا سلطان سلیم یلدرم کا۔ یلدرم کہتے ہیں بجلی کا کڑکا۔ یہ ایسا بادشاہ تھا کہ 1000-1500 کلومیٹر دوڑنا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔
اور اسی بادشاہ کا عنوان آپ کو جب پڑھے گا تو اندازہ ہوگا اللہ کو منظور نہیں تھا. اگر اللہ کو منظور ہوا ہوتا تو یہی سلیم یلدرم بادشاہ تھا کہ سمندروں میں اس نے گھوڑے ڈال کر کے کہا تھا کہ اس کے آگے مجھے معلوم ہے کہ تیرے لوگ رہتے ہیں خدایا، اگر میں پہنچ سکتا تو میں وہاں بھی پہنچ جاتا. ابھی آگے بڑھ رہا تھا اور سائڈ سے راستہ اختیار کر رہا تھا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ چند سالوں کے اندر وہ پورا یورپ قبضے میں کر لیتا. وہ پہنچ جاتا ناروے تک بھی اگر اس کی عمر رہتی تو. نہ جاڑا اور نہ گرمی کچھ بھی تھکاتے نہیں تھے اس کو. لیکن ادھر سے تیمور نے حملہ کر دیا آذربائیجان میں آرمینیا پہ. تیمور نے آرمینیا پہ حملہ کر دیا، اس کو مجبور ہو کر کے 1500 کلومیٹر پیچھے آنا پڑا، اور پیچھے آیا تو وہیں کا وہیں رک گیا وہ. بلکہ تیمور نے اس کو قبضہ بھی کر لیا تھا، اس کو قید بھی کر لیا تھا، اور اسے لگنے لگا تھا کہ عثمانی سلطنت ختم ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں صوت ہادی، ہدایت دینے والے کی آواز کی شکل میں سلطان محمد فاتح کو کھڑا کیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطُنِيَّةَ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ. یقیناً تم قسطنطنیہ کو فتح کر لو گے، اور وہ امیر بھی کیا باکمال امیر ہوگا، اور لشکر بھی باکمال ہوگا. اس وقت سے لے کر کے ہر دور میں قسطنطنیہ پر حملہ ہوا لیکن کامیابی نہیں مل سکی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بھی لشکر میں شامل ہو کر کے گئے تھے، اور آج استنبول کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی ہے. ان کے موت کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جتنا قریب لے جا سکو اتنا قریب لے جا کر کے دفن کرنا، اور آج ان کا مزار حضرت ابو ایوب انصاری کا وہیں پر ہے. تو اتنے زمانے تک کوششیں ہوتی رہیں، لیکن قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا تھا. سلطان محمد کے ہاتھوں فتح ہوا، جو سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہے. تو انشاءاللہ یہ 2 تذکرے اور اس کے علاوہ دور عروج کی کچھ اور داستانیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اندر کچھ اور نمونے اور کچھ اور مثالیں اور کچھ عبرتیں ہمیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ صحیح رخ پر ہمیں بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.